عام روٹین میں جن کا آپس میں ملاقاتوں کی توقع نہیں عوام بھی کر رہے جو اس وقت پولیٹیکل سینیریو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ایک رول ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ کیونکہ تنقید تو وہ کھل کے کر رہے ہیں. ممتاز بھٹو صاحب کی میٹنگ کے دوران بھی میاں نواز شریف صاحب نے اور ممتاز بھٹو نے سخت تنقید کی، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عملاً نون لیگ جو ہے وہ آگے بڑھ کر لیڈنگ کے کردار ادا کرتے ہوئے باقی جماعتوں کو جوڑے گی اور پیپلز پارٹی کو اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل چینج لانے کے لیے کوئی رول پلے کرے گی؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کا یہ موقف جو ہے قابل ستائش ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو ہم ختم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی بھی غیر جمہوری طریقے سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے. تو یہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ایک اچھی سوچ ہے اور اچھا اقدام ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے اس میں تو پھر انسان کی ایکٹیویٹی تو جاری رہتی ہے، اور جیسے شروع میں ہماری گفتگو میں ذکر ہوا تھا کہ الیکشنز بھی اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، 2 سال کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تیاری کے لیے. تو اب جماعتوں نے ووٹ بھی لینے ہیں لوگوں سے، عوام کے پاس بھی جانا ہے، کچھ نہ کچھ بتانا بھی ہے کہ ہمارا اپنا ایک موقع ہے. بات کی جمہوریت کی بہتری کے لیے ان کا سٹینڈ اچھا، یہ بہت اچھا ہے. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کی بڑی عجیب سی عادت ہے کہ جو ان کے حق میں بات ہوتی ہے اس کو تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ میاں نواز شریف کہتے ہیں یہ جو اس وقت کرپشن کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر صرف کرپشن حکومت کر رہی ہے، اور وہ شدید تنقید کرتے ہیں آپ کی گورننس پہ. وہ تو آپ سنتے نہیں ہیں اور یہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں جو آپ کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں. بڑا تفصیلی خط لکھا ہے آصف زرداری صاحب نے ان کو، نواز شریف صاحب کو، تمام پوائنٹس کے اوپر ان سے بات کی ہے. جو میاں صاحب کا یہ موقف ہے کہ کرپشن کی حکومت ہے، کرپشن سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑے گراس روٹ لیول تک چلی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس حکومت کا مسئلہ ہے. یہ آپ یہ دیکھیں انفارچونیٹلی پچھلے جتنی میں ہماری تاریخ ہے اس میں 63 ایئر سے یہ بات ہوتی رہی اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فینومینا جو ہے اب کسی حد تک یہ انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا ہوا ہے. اب یہ انسان کی نیچر میں کوئی چیز شامل ہے، اس میں تو اویئرنس کیمپین چلانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ کرپشن میں جو بھی لوگ ملوث ہیں، کوئی رشوت دے رہا ہے یا کوئی رشوت دے رہا ہے، ایک جیسے مجرم. یہ میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ میڈیا اچھی بات ہے نا، اس سے لوگوں کا اثر کیا ہوتا ہے. ابھی اس کا اثر یہ ہو رہا ہے نا، ابھی دیکھیں یہ جو منسٹرز کی برطرفی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہی بات آ رہی ہے نا. اور نوٹس لیے جی، میڈیا نے تو صرف دکھایا، وہ تو کورٹ نوٹس نہ لیتی تو یہ ہونا نہیں تھا. اب یہ چیزیں یہ کہتے ہیں جی کہ ایک فنومینا ہے جو ساری سوسائٹی میں کرپشن ہے، تو حکومت جو ہے اس کی اس طرح ذمہ دار نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی دیکھیے، اصل میں بنیادی طور پر جو لوگ قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو کرپشن ختم کرنے کے ذمہ دار ہیں، جو ان اداروں کو چلانے کے اختیار رکھتے ہیں، اصل میں بنیادی طور پر انہی کی ذمہ داری ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور کوئی اور لوگ آ کر اس میں کریں گے تو یا تو پھر یہ غیر آئینی قدم ہو جائے گا یا پھر طالبانائزیشن شروع ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے بندوق اٹھائے گا اور وہ اپنے قانون کے مطابق پھر فیصلے کرے گا. تو اگر کسی بھی معاشرتی برائی کو ختم کرنا ہے تو اس کے جو آئینی ادارے بنائے ہوئے ہیں، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، پولیس ہے، FIA ہے، مختلف جو ادارے ہیں، ان اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. لیکن ان اداروں کی موجودگی میں آج پاکستان 34ویں نمبر پر ہے اور اس ریس میں بڑی تیزی سے آگے آ رہا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو موجودہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، میرے میں بدر صاحب بھی یہاں موجود ہے تو میں نے انہیں بہت سارے جب وفاقی وزراء کے کرپشن کے بارے میں کہا تھا کہ جی ہے تو انہوں نے کہا جی مجھ سے میرا حساب لیں، اگر وفاقی وزراء کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کے بہت سارے بھی لوگ جو ہیں وہ جو وفاقی وزراء ہیں یا جو اس وقت لوگ کیبنٹ میں موجود ہیں یا جو حکومت میں موجود ہیں، ان کی کرپشن اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں. کیا موجودہ حکومت کے لوگ ایک میجر کرپشن میں ملوث نہیں ہیں؟ یہ دیکھیے، جو بھی معلومات سامنے آ رہی ہیں، اب دیکھیے جو رینٹل پاور پلانٹ کی بات ہوتی ہے، اب وہ عدالت میں کیس چلا گیا، اس پہ زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ کی جو افراد کی تقرریاں ہیں، جو آپ کے حج کے اتنے جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی. آج نعمان ملک صاحب نے ایڈمٹ بھی کر لیا اس کو، پیپلز پارٹی نے پہلے ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے تھے، اس کو برطرف بھی کیا ہے، وزیر کو برطرف کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو سامنے ہیں، اور میڈیا کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل واضح ہو رہا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی تو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، صوبائی حکومت بھی وفاقی حکومت کا سہارا بنی ہوئی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو خط لکھ دیتے ہیں، خط لکھنے کی کیا بات ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ صوبائی حکومت میں شامل نہیں ہے؟ 14 جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کے چیئرمین جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں.
تو یہ سٹینڈنگ کمیٹی بیسیکلی پالیسیز کو فارمولیٹ کرنے کا ایک ادارہ ہے. عوام کے لیے آئی واش ہے, خط جا رہا ہے, خط آ رہا ہے, خط جا رہا ہے, خط آ رہا ہے, عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ٹوپی ڈرامہ بنایا ہوا ہے جی. یہ بتائیں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ مرکزی حکومت پر کرتے ہیں, ریلوے کی بات کرتے ہیں, بہت خسارہ ہے, بہت کرپشن ہے, پی آئی اے میں بہت کرپشن ہے, اسٹیل مل میں بہت کرپشن ہے, وابڈا میں بہت کرپشن ہے. تو یہ کیا یہ جو پولیس کے تھانے ہیں اس میں درس قرآن ہو رہے ہیں کیا؟ یہ کارپوریشن کے جو اس میں مسجدیں بنا دی انہوں نے. یہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر ہے اس میں کیا مولوی سارے بھرتی ہو گئے. یہ جو ہسپتال ہیں جہاں دوائیاں بیچ دی جاتی ہیں باہر مارکیٹ میں آ کر, یہ کس محکمے؟ یہ صوبائی حکومت کے محکمے. دوسروں کی طرف انگلی کرو, 3 انگلیاں اپنی طرف بھی ہو جاتی ہیں. یعنی کرپشن میں دونوں جماعتیں بالکل یہ جو ہے یہ تو 2 ہاتھ آگے ہیں لیکن چھپا کے اس طرح سے ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے. یہ ایکسپرٹ ہے. سجاد بخاری صاحب آپ کی حکومت کیوں اتنی کرپشن کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی دونوں, حافظ صاحب کہتے ہیں دونوں ہی ملوث ہیں, کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے, لیکن کر دونوں ہی رہے ہیں مل کے, عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کب ختم کب کرے گی آپ کی حکومت یہ کرپشن کا یہ الزامات کا سلسلہ جو ہے نا جی, یہ تو جاری رہتا ہے. سامنے آگے الزامات نہیں مگر اس ایک بات خوش آئند ہے جس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فیڈرل منسٹر جو ہے انٹیریئر کے, انہوں نے اس پہ بیان دیا ہے کہ یہ ان اداروں میں یہ کچھ ہوا ہے, ایڈمٹ کیا ہے ایک چیز کو, اور پبلک کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوا ہے اور ایکشن بھی ہوا ہے اس کے اوپر. تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. کورٹس بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, میڈیا بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے, تمام پولیٹیشینز کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ سوسائٹی سے ناسور کو ختم کرنا لوگوں کا یہ ضروری ہے. پرسیپشن بھی ہے اور یہ بالکل میرا خیال ہے اس کو وہ کہنے میں بھی جائز ہے کہ وہ لوگ جو خود ملوث ہیں وہ کیسے ایکشن لیں گے اس کے اوپر. نہیں, ایکشن لیا جا رہا ہے نا, آپ دیکھ لیں ہیں کہ ایکشن ہو رہا ہے, یا تو ہو کہ ایکشن نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں جو کوئی بھی محسوس کرتا ہے خرابی, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ جمہوری طور ہے, جمہوری حکومت ہے, مارشل لا نہیں ہے, کوئی کسی کو جیل نہیں بند کر رہا ہے, کوئی لٹکا نہیں رہا سولی کے اوپر, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سب کو آواز اٹھانی چاہیے جہاں کہیں وہ محسوس کرتے ہیں. حکومت کی بھی یہ مدد ہوگی, یہ عوام کی حکومت ہے, حکومت کی بھی مدد ہوگی کہ اس کو انڈیکیٹ کیا جائے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر حکومت عملی اقدامات نہ کرے پھر آپ ضرور مردے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی باتیں چلے ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جتنی بھی جوڑ توڑ کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ تو میرا خیال ہے اپنی حکومتیں اپنی کرسیاں بچانے کے لیے ہو رہی ہے. یہ تو دنیا بھر میں جہاں بھی یہ کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں وہاں پہ پریشر گروپس آ جاتے ہیں, وہاں پر کمپرومائزز آ جاتے ہیں. یہ تو ایک فنومنا ایسا ہے جس کو آپ انہونی تو کوئی چیز نہیں. 5 سالوں میں عوامی مسائل کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. عوامی مسائل عوام اسی طرح سسکتے بلکتے رہیں گے, ان کی کمروں میں تازیانے برستے رہیں گے, مہنگائی کے, بے روزگاری کے, بد امنی کے, دہشت گردی کے. نہیں احسن صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام چونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت کسی نہ کسی شکل میں حکومت کا حصہ ہیں. جن جماعتوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا وہ تو ضرور اس سے بری ذمہ ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صوبے میں حکومت کا حصہ ہے. یا ایون انہوں نے کمیٹیز, پارلیمانی کمیٹیز کی بات, وہ بھی حکومت ہی ہے ایک سینس میں. تو ان سب کا فرض ہے, انہوں نے بھی عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. سب کا فرض ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں, سب مل کے جہاں اپنی حکومت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں وہاں عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کی بجائے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو پازیٹیو تجاویز ہیں اس کو عملی شکل دیں. میں تو یہ عرض کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے تمام یہ سب مل کے کرنا چاہیے. حافظ صاحب میں تھوڑا سا ہلکا سا موضوع چینج کروں گا. میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ چائنا کے پرائم منسٹر نے پاکستان آنا تھا اور جب وہ آئے اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب کا اچانک استعفیٰ دینا, ایک ایسے شخص کا ایشو اور ڈیولپ ہوا سندھ کے اندر ایم کیو ایم کے حوالے سے. وزیر داخلہ جو ہے ذوالفقار مرزا صاحب, انہوں نے بیان دیا کہ جی وہ جو 28 سے 29 لوگ جو جن کے بارے میں ٹارگٹ کلرز میں مین ہے اور جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ تمام ایجنسیاں اس کے بارے میں تصدیق کر رہی ہیں, وہ کراچی ایک بڑی سیاسی جماعت, انہوں نے ڈیفینیٹلی اشارہ کیا ایم کیو ایم کی طرف. اور ایم کیو ایم نے وہ ایشو اٹھا کے وہ زرداری صاحب سے ملاقات بھی کی, اور وہ جب ملاقات ان کا ڈیلیگیشن کرنے گیا اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ بات کی. فاروق ستار صاحب کی قیادت میں جب یہ ڈیلیگیشن گیا, بابر غوری صاحب بھی ساتھ تھے, تو انہوں نے یہ کہا ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مل رہے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا جو بیانات ہے اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میٹر کو ریزالو کریں گے, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ابھی تک نہیں لیا گیا. اٹ مینز کہ جو ایم کیو ایم جو لے کے گئی تھی جو 1 پوائنٹ ایجنڈا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا ان کی ڈیمانڈ کو قبول نہیں کیا گیا. کیا
ایم کیو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی نے یہ جو بیان تھا یہ پری پلانڈ تھا, کوئی ایسا یہ تھریٹ کال تھی ایم کیو ایم کے لیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ حکومت سے علیحدہ ہونے کی کوشش کریں گے یا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو یہ 28 کی لسٹ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ کی ہائی کمان کی طرف سے ایسا کوئی میسج, ایسے لگتا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی ایک میسج تھا کہ بھائی یہ اگر یہ لسٹ ہے تو پھر کوئی آپریشن بے نظیر کے دور جیسا ایک آپریشن سندھ میں دوبارہ سے ہو سکتا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ حسن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجولز کے جو بیانات ہیں اس کو اتنی زیادہ وزیر داخلہ ہے, انڈیویجول نہیں ہوتے, داخلہ تو ہیں, لیکن میں عرض کروں بابر مان صاحب اگر کوئی بیان دے رہا تو وزیر قانون کا بیان ہوتا ہے, تھوڑا سا اگر آپ ماضی میں جائیں نا تو یہ دو جماعتوں کے درمیان بڑی تلخی رہی ہے, ان کے کارکنوں آپس میں ان کا بڑا تصادم رہا, مرڈر ہوئے, گلی محلے میں لوگ مرڈر ہوئے ہیں, وہ جذبات بھی ابھی تک ہیں. لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی تھی کہ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, جیسے حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ سندھ میں ہماری بالکل واضح اکثریت ہے اور ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہے کیونکہ یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم نے ریکنسیلیشن کو لے کے چلنا ہے آگے. تو اس وجہ سے ہم نے تلخیاں ماضی کی فراموش کر کے ایم کے ایم کو بھی ساتھ ملا لیا, اے این پی کو بھی ساتھ ملا لیا, اور جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارے مذاکرات ہوئے, ایون میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں سب سے زیادہ کیسز بنے تھے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ, مگر ہم نے سب کو نظر انداز کیا اور ہم نے کہا اس ملک کے مفاد کے لیے, اس عوام کی بہتری کے لیے ہمیں متحد ہو کے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ عوام کو مسائل کی دلدل سے ہم نکالیں. تو اس لیے جو تلخیاں ہیں ماضی کی وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں, اس کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات سے ممکن ہے اس قسم کی کوئی تلخی سامنے آئی ہو, لیکن جب تک ایم کے ایم کوئی واضح اس پہ اپنا موقف نہیں اپناتی کہ وہ ایم کے ایم نے تو واضح موقف اپنایا نا, انہوں نے کہا جی 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے انہوں نے صدر سے ملاقات کی, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اور لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کو اس دوران پھر بیان آیا, انہوں نے کہا جی میں اپنے موقف پہ قائم ہوں, مگر انہوں نے دروازے جو مذاکرات کے وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں نا, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر بھی ہو رہا ہے. جیسے پرائم منسٹر سے ملاقات انہوں نے کی, مطمئن ہو کے باہر نکلے. 1 پوائنٹ ایجنڈا کی میں بات کروں گا, سینیٹر صاحب یہ بتائیں 1 پوائنٹ ایجنڈا, ذوالفقار مرزا صاحب وہ آج وہیں پہ ہیں؟ نہیں وہ تو وہیں رہیں گے, ڈیلیگیشن نے ملاقات بھی کر لی. نہیں وہ تو وہیں رہیں گے. ذوالفقار مرزا جو ہیں دیکھیں جی ان کی بھی بڑی قربانی ہے. اگر آپ دیکھیں اتنی طویل انہوں نے جلاوطنی کاٹی, مشرف کے دور میں اتنے کیسز بنے, اس وقت ایم کے ایم حکومت کا حصہ تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اس قسم کے بیانات تو آتے رہیں گے, اور اس پہ ان کا سٹانس ہے. وزیر داخلہ ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے حکومت, کسی حکومت کا کسی صوبے کے اندر, اس کا بیان اس طرح لائٹلی نہیں لے سکتے, وہ کسی فرد کا بیان ہے, مگر اس میں بیسیکلی حکومت کا بیان ہوتا ہے. صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار مرزا نے کسی پارٹی کے خلاف بیان نہیں دیا, انہوں نے تو حقائق بیان کیے کہ وہ اگر ٹیررسٹ ہیں جو لسٹ پہ ہیں وہ کسی جماعت سے اگر ان کا تعلق ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے, لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ ہیں, تو پھر آپ انہیں گرفتار کریں نا. وہ گرفتار کرنے کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس پہ بھی ہماری نظر ہے, ضرورت پڑے گی ہم ہر قسم کے اقدامات کریں گے. اب اس پہ اگر وہ ناراض جی گرفتار شدگان میں سے تعداد بتائیے, گرفتار شدگان میں یقیناً اس کے بعد انہوں نے مزید انہوں نے وہ لسٹ میں نام بتایا جو انٹیروگیشن کے دوران وہ جو لوگ 28 نکلے, اس کے علاوہ بہت سارے جو انہوں نے پن پوائنٹ کیے ہیں انٹیروگیشن کے دوران, ان لوگوں نے مزید آگے سے جو پورا نیٹ ورک بتایا وہ ایم کے ایم کی طرف ہی تانے بانے. مگر اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم نے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے, جو کوئی بھی اس زمرے میں آتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا, اس سے کوئی جماعت ناراض ہوتی ہے, یہ راضی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے. آپ کا پھر اس کے ساتھ الائے کیسے چلیں گے, کیسے آپ ہم کہتے ہیں اور بے شمار ایشوز کے اوپر ملک کی بہتری کے لیے, سندھ کی بہتری کے لیے, جس میں وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہ حصے دار ہیں. اور کراچی کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ٹارگٹ کے لیں گے, ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا, اسی کو تو ختم کرنے کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, اور نشاندہی ہو رہی ہے کہ کس جگہ پہ کون بیٹھا ہوا ہے اور کس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اس پہ اگر کوئی بھی کسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور عوام کا خیال نہیں رکھتا کہ عوام مارے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. حافظ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہاں چھوٹا سا بریک لے لیں, آپ کے ساتھ بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی امین مقام صاحب, ہم ان سے بھی بات کریں گے ساری صورتحال کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے.